رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شعیب بنی ہاشم میں 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کا تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اس وقت ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے بھی گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ بہت خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے گاؤں میں عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ اپنے بچپن سے ہی خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ کا تلاش کی اور حضرت حلیمہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد کی بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو الکبشہ تھی اور وہ قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپائے حیرت بن گئیں۔ ان کے مطابق وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ وہ اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھیں اور ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ ان کا بچہ بھوک سے بلکتا کہ وہ رات بھر سو نہ پاتے، نہ اونٹنی خوراک دے سکتی تھی، بس بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی آئیں تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر وہ کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عورت کو پیش کیا گیا، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ وہ ان بچے کے والدین سے بہت زیادہ داد کی امید رکھتی تھیں، تو یہ کہتی کہ ہم اس یتیم کو کیوں لے کر جائیں، اس کے ماں اور دادا کیا دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی بھی عورتیں حضرت حلیمہ کے ساتھ آئیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف ان کو ہی کوئی بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں تنہا چلی جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ ان کے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے، اور اس نے کے بعد جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر واپس آئیں تو انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور ان کی اونٹنی بھی دودھ دینے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ قافلہ روانہ ہوا
تو اپنی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن وہی گدھی پورے قافلے کو کاٹ کر سب سے آگے نکل گئی، اور یہاں تک کہ ان کی سہیلیاں کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، ہم پر بھی مہربانی کر، یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آ گئیں تو ان کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ خوش حال اور آسودہ ہوتی چلی گئیں۔ ان کے جانور پیٹ بھر کر کھاتے اور دودھ دیتے، جبکہ باقی بکریاں اسی طرح بھوکی واپس پلٹتیں۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو یہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے اور زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس ان کو لے کر گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس رہے تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے، اور مکہ میں وبا کا بھی خطرہ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک برتن میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچوں نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ چھت پر پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ حضرت آمنہ کا ارادہ اپنے شوہر کے قبر پر جانے کا ہوا، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس آئیں، لیکن ابھی راستے میں ہی تھی کہ بیماری نے آ لیا اور بیماری شدت اختیار کر گئی، اور آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیانی مقام ابوا کے مقام پر رحلت پا گئیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے پوتے کی محبت اور شفقت سے تپ رہا تھا، کیونکہ انہیں ابھی نیا نیا دکھ لگا تھا جس نے پرانے زخم بھی کریت دیے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ وہ اپنی سکی اولاد سے بھی اتنی محبت نہ کرتے تھے۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، حضرت عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے۔ حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ تشریف لے کر جاتے تو ان کے لیے تخت بچھایا جاتا، اور ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، اور ان کی عظمت کی پیش نظر ان کا کوئی لڑکا بھی فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، وہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ آپ اپنے ساتھ ہاتھ سے ان کی پیٹھ سہلاتے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال اور 2 ماہ تھی کہ دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت
بڑی خوش اسلوبی سے ادا کی اور آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر اعزاز اور احترام سے نوازا۔ 40 سال تک کے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی اور اپنی حمایت ان کے ساتھ رکھی۔ لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا کہ ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے قحط کی زد میں ہیں، بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر آئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو، اور ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواندھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور ان کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں ایک جرجیس نامی راہب رہتا تھا جو بحرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب سے نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر لے جاؤ اور ملک شام نہ لے کر جاؤ کیونکہ یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اور ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں قریش اور بنو کنانہ اور دوسری طرف کیسے اعلان تھے۔ قریش کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا اور کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہ تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے کیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں بھی تشریف لے گئے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ایک ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں اور لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، ایمانت اور اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں، اور دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے بہتر اجرت آپ کو دوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی
اور ان کا سامان لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔